حضرت سیدنا ابو عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی پاک باز حسین و جمیل نوجوان تھا جس کے حسن کی مثال نہ تھی۔ وہ ٹوکریاں بنا کر بیچا کرتا تھا، اسی طرح اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک روز وہ ٹوکریاں بیچتا ہوا شاہی محل کے قریب سے گزرا۔ ایک خادمہ کی اس نوجوان پر نظر پڑی تو وہ فوراً شہزادی کے پاس گئی، اسے بتایا کہ باہر ایک نوجوان ٹوکریاں بیچ رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اسے میرے پاس بلاؤ۔ خادمہ باہر گئی، نوجوان سے کہا، اندر آؤ۔ نوجوان نے سمجھا شاید ٹوکریاں چاہیے، بس وہ اس کے پاس محل میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس خادمہ نے دروازہ بند کر دیا، پھر اسے دوسرے کمرے میں لے گئی، اسی طرح اس کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ جب وہ تیسرے کمرے میں پہنچا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان شہزادی موجود تھی۔ اس نے اپنا نقاب اٹھایا ہوا تھا اور بے پردہ تھی۔ جب نوجوان نے شہزادی کو اس حالت میں دیکھا، کہنے لگا، جو چیز تم نے خریدنی ہے جلدی سے خرید دو۔ شہزادی کہنے لگی، میں تجھے کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں تو تجھ سے قریب ہونا چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کی تسکین چاہتی ہوں، آؤ خواہش پوری کرو۔ اس پاک باز نوجوان نے کہا، اے شہزادی تو اللہ سے ڈر۔ اس نیک نوجوان نے شہزادی کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی اور بار بار برائی کا مطالبہ کرتی رہی۔ پھر اس نوجوان سے کہنے لگی، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو بادشاہ کو شکایت کر دوں گی۔ یہ نوجوان برائی کے ارادے سے محل میں گھس آیا ہے، پھر تجھے بہت سخت سزا دی جائے گی۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو میری بات مان لے، میری خواہش پوری کر دے۔ نوجوان نے پھر انکار کیا، اسے نصیحت کرنے لگا۔ بالآخر جب وہ نہ مانی، اس نوجوان نے کہا، میں وضو کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے وضو کا انتظام کر دو۔ یہ بھی سن کر شہزادی بولی، کیا تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ پھر اس نے خادمہ سے کہا، اس کے لیے محل کی چھت پر وضو خانہ کا برتن لے جاؤ تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ چنانچہ اس نوجوان کو چھت پر لے جایا گیا۔ محل کی چھت سطح زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی، جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ موت کو دعوت دینے کے برابر تھا بھاگنا۔ جب نوجوان چھت پر پہنچ گیا، اس نے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے اللہ، مجھے تیری نافرمانی پر مجبور کیا جا رہا ہے، میں اس برائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ تو منظور ہے کہ اپنے آپ کو اس بلند و بالا چھت سے نیچے گرا دوں، لیکن یہ پسند نہیں کہ تیری نافرمانی کروں۔ چنانچہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر زمین پر بڑے سکون سے اتار دیا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہوئی۔ نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، اگر تو چاہے تو مجھے ان ٹوکریوں کی تجارت کے بغیر بھی رزق عطا فرما سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس تجارت سے بے نیاز کر دے۔ جب اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جو سونے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کی چادر بھر گئی۔ پھر اس عظیم نوجوان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ، اگر یہ اسی رزق کا حصہ ہے جو مجھے دنیا میں ملنا تھا، اس میں برکت عطا فرما۔ اگر یہ اس اجر کا حصہ ہے جو مجھے آخرت میں ملنا ہے، اس کی وجہ سے میری آخرت کی اجر میں کمی ہوگی تو مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ جب اس نوجوان نے یہ کہا تو ایک آواز سنائی دی، یہ جو سونا تجھے عطا کیا گیا، یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے اس گناہ سے صبر کرنے پر ملا۔ تو اس عظیم نوجوان نے کہا، اے پروردگار، مجھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے آخرت کے خزانے میں کمی کا باعث بنے۔ جب نوجوان نے یہ بات کہی تو سارا سونا غائب ہو گیا۔